الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تب تمہاری موت آئے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اس کام کو چھوڑ دیں جو آپ کو شک میں ڈال رہا ہے، وہ کام کریں جس میں آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کو کھٹک نہیں ہے اس کام کے کرنے میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. تو حق تقاتہ ہی کا گویا کہ دوسرے مقام پہ تفسیر آ گئی کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ اصل میں یہ جو لفظ ہے اتقو، یہ وقا یقی سے مشتق ہے. وقا وقایا، وقا وقایا کا معنی ہوتا ہے بچنا. تو باب افتعال پر لے آئے تو اس کا معنی بچنا ان امور سے کہ جن کے بجا لانے سے اللہ ناراض ہوگا. تو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، مراد یہ ہے کہ گناہ نہ کرو، بچ کے رہو اللہ کی ناراضگی سے. تو مادہ اس کا وقا ہے، بچنا. اور اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچ سکتا ہے بندہ؟ کہ گناہوں سے بچے، اچھے کام کو بجا لائے اور گناہوں سے بچے تو اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوگی. آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقاتہ کا پہلا درجہ ہے ایمان لانا اور کفر و شرک سے بچنا. اللہ سے ڈرو، اس کا پہلا درجہ ہے کلمہ طیبہ پڑھنا، کلمہ شہادت پڑھنا اور کفر و شرک سے بچنا ہے. حق تقاتہ کا دوسرا درجہ ہے
ایمان لانا، کفر شرک بدعت وغیرہ رسوم سے بچنا، اعمال صالحہ بجا لانا، تمام گناہوں سے بچنا دوسرا درجہ ہے۔ حق تقاتہ کا تیسرا درجہ ہے کہ تردد، شک شبہ، مکروہ، خلاف اولا چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی ایمان بھی لانا، کفر و شرک سے بھی بچنا، اعمال صالحہ کو بھی بجا لانا، گناہوں سے بھی بچنا، مزید یہ کہ شک، تردد، مکروہ، خلاف اولا ان چیزوں سے بھی بچنا یہ اونچا تقویٰ ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ یہی مطلوب ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش یہ کرے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، مکروہات سے بچائے۔ تو یہ حق تقاتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ حق ہے۔ عقیدہ بھی اللہ سے خشیت کا ہو، ڈرنے کا ہو، اور اس کے ظاہری اعمال بھی یہی ظاہر کر رہے ہوں کہ واقعتاً یہ شخص اللہ رسول سے ڈرتا ہے، کہ گناہوں سے بچتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سفر میں ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساتھ ہیں۔ راستے میں ایک گری ہوئی کھجور پڑی تھی، آپ رک گئے اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ شک نہ ہوتا کہ یہ کھجور کہیں صدقے کی نہ ہو تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اب یہاں دونوں پہلو ہیں۔ یہ کھجور جو راستے میں پڑی ہے، ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنے لیے خرید کے لے کے جا رہا ہو تو ایک گر گئی ہے راستے میں، تو وہ صدقے کی تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ ایک شخص تقسیم کے لیے لے کے جا رہا تھا، غرباء میں صدقے کی کھجوریں تھی تو اس میں سے ایک گر گئی۔ امکان تو دونوں ہیں کہ ہو سکتا ہے کھجور صدقے کی ہو سکتا ہے کہ صدقے کی نہ ہو، لیکن شک تو ہو گیا۔ تو شک سے بھی جو شخص اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ مقام تقویٰ پاتا ہے۔ اب کوئی دوسرے صحابہ لے لے جن کے لیے صدقہ جائز ہے، وہ کھجور میرے لیے جائز نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کھجور صدقے والی ہو جو گری ہوئی ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ حقیقت تقویٰ، یہ بھی حدیث بخاری کی ہے، حقیقت تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ اس چیز سے بھی نہ بچے جو دل میں کھٹک پیدا کر رہی ہے۔ یہ کام کر لوں یا نہ کروں، یہ چیز اٹھا لوں یا نہ اٹھا لوں۔ دل انسان کو نا صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ یہ دو چیزیں آپس میں مقابلے میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایک خواہش نفس ہوتی ہے اور ایک انسان کا دل ہے۔ خواہش نفس انسان کو غلط کام کی طرف لے کے جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا جی لے لو خیر، کچھ نہیں ہوتا، یہ خواہش نفس ہے۔ انسان کا اپنا نفس، خواہشات نفس، شیطانی وسوسہ جو بھی کہہ دے۔ اور ایک چیز ہے کہ کیوں بھائی میری تو نہیں ہے، میں کیوں اس کو حاصل کروں، کھٹک آ گئی دل میں، اس سے بچ جانا حقیقت تقویٰ کو پا لینا ہے۔ راستے میں کچھ پیسے پڑے ہیں، اٹھا لیے، اب حکم یہ ہے کہ یہ 2-3 دن اعلان ہونا چاہیے، اور اگر یہ بازار ہے، راہ گزر ہے، لوگ آتے جاتے ہیں تو کسی ایسی جگہ میں دے دینا ہے اس کے ثواب کی نیت سے جس کے پیسے گرے ہوئے ہیں، اور ساتھ نیت یہ بھی رکھنی ہے کہ اگر وہ بندہ آ گیا تو میں پیسے اپنی طرف سے اس کو ادا کر دوں گا، پھر وہ صدقہ میری طرف سے ہو جائے گا۔ یہ تو شرعی مسئلہ ہے۔ اب خواہش نفس کیا کرتی ہے، پیسے مل گئے، 2-4 ہزار روپے تھے، جی ہم ہی غریب ہیں، ہمارا ملک بھی غریب ہی ہے، ہمارے لیے بھی جائز ہی ہے۔ اب یہ خواہش نفس ہوتی،
تقوی یہ ہے کہ تردد سے بھی بچے. تو انسان کو دل جو ہے ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. حدیث میں جناب کا فرمان ہے استفتح بقلبک فإنہ افتیٰ بک. آپ کوئی بھی بات ہو وہ اپنے دل سے پوچھ لیا کرو, وہ آپ کو سب سے اچھا فتویٰ دے گا. استفتح, آپ فتویٰ طلب کریں بقلبک, اپنے دل سے. فإنہ افتیٰ بک, وہ آپ کو سب سے صحیح فتویٰ دے گا. تردد سے وہ روکے گا, شک سے وہ روکے گا. ظاہری طور پر بندے کو کوئی چیز شک و شبہ والی مل جاتی ہے, بظاہر یہ لگتا ہے کہ بندے کو فائدہ ہو رہا ہے, پیسے مل گئے ہیں, یہ ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں اسلامی تعلیم پر عمل کرنے میں فائدہ ہے کہ وہ اس جو حکم ہے اس کو اس طرف استعمال کریں اور صبر کریں, اس پر اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا. ظاہر ہے اجر تبھی ملتا ہے نا جب کوئی مشقت ہوگی, کوئی نفس کے خلاف کام ہوگا تو پھر اجر ملے گا نا. اور خیر القرون میں لوگ ایسے اونچے گزرے ہیں, اب بھی اللہ والے ایسے ہیں. پہلے زیادہ اللہ والے تھے, کم لوگ گناہگار تھے. اب زیادہ گناہگار ہیں, کم لوگ اللہ والے ہیں. رہیں گے تو قیامت تک. اعلان ہے اللہ کا, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. کیونکہ جب اللہ اللہ کوئی کہنے والا نہیں رہا تو مقصد تخلیق کائنات ختم ہو گیا. تخلیق کائنات کا مقصد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے. جب حقیقی معنی میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو پھر قیامت آ جائے گی. بس خیر القرون میں کثرت تھی نیکوں کی, گناہگار کم تھے. اب قرب قیامت میں گناہگار غالب ہیں, نیک اللہ والے ہیں, ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں. اجلہ تابعین میں سے ایک نام آپ نے پڑھا ہوگا, قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی. قاضی شریح جو ہیں یہ بھی اس طرح کے بزرگ ہیں کہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیب ہوا لیکن زیارت نہیں ہوئی, بس جا نہیں سکے. اجلہ تابعین میں سے بڑے عالم محدث مفسر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جج رہے, پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی جج رہے, وغیرہ وغیرہ. قاضی شریح کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے کوفہ میں. ایک شخص زمین خریدتا ہے تو اس کی زمین سے کچھ سونا نکلتا ہے, جیسے کوئی خزانہ نکل آیا. وہ زمین خریدنے والا شخص جا کے زمین بیچنے والے کو وہ سونا واپس کرتا ہے کہ میں نے آپ سے زمین خریدی ہے, یہ سونا نہیں خریدا, یہ واپس لے لو, زمین میں مکان اپنے بناؤں گا, جو بھی کرنا ہے. وہ جو زمین بیچنے والا شخص تھا اس نے کہا ہم نے زمین بیچی, اس میں جو کچھ بھی پتھر گیٹا درخت پودا تھا وہ سب بیچا, میں نہیں لوں گا یہ پیسے. امانت دیانت کا زمانہ دیکھو. جس نے زمین خریدی وہ بھی درہم دنانیر کا جو خزانہ ملا لینے کو تیار نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں نے زمین خریدی ہے. جس نے بیچی ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے سب کچھ بیچ دیا ہے, میں بھی نہیں لوں گا. یہ مقدمہ قاضی شریح کے پاس آ گیا. قاضی صاحب نے ان کو سمجھایا کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ راضی ہے آپ کے لینے پر اور یہ راضی ہے آپ کے لینے پر, تو جائز ہے یہ بات. اگر خزانہ آپ کا بھی ہے تو وہ کہتا ہے سب کچھ آپ کو دیا, اور خزانہ اس کا بھی ہے تو وہ تو کوئی اس نے دونوں لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی, ہمارا یہ قبول نہیں ہوگا, اللہ ناراض ہوگا. تو قاضی صاحب نے آگے تک بات پہنچائی. حکم یہ ہوا کہ یہ پیسہ بیت المال میں جمع کیا جائے اور اتنا پیسہ ان کو بطور ہدیے کے. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کا بیٹا ایک کی بیٹی کو آپس میں شادی کرائی گئی اور ان کی ضروریات پوری کی گئی.
اگلی بات الگ ہے، جو بات ہمارے لیے بطور نصیحت کے ہے وہ یہ کہ وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ جب انسان کو نصیب ہو جائے نا تو یہ سمجھو کہ اس کو دنیا آخرت مل گئی ہے، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ نفلی عبادات کرتا ہے، تو فرمایا اس کو پرکھو، اس کی پڑتال کرو، اس کو آزماؤ، سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، جب کوئی نعمت ملے تو اتراتا ہے، نخوت کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، یا اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، مسافروں کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ عبادت نفلی بے شک اونچی چیز ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن اسلام صرف نفلی عبادت میں بند نہیں ہے۔ اس زاہد کے لیے ضروری ہے، اس عابد کے لیے، کہ اس کا پڑوسی بھی خوش ہو، اس کے ساتھ سفر کرنے والا بھی خوش ہو، اس کے ساتھ معاملات کرنے والے بھی خوش ہوں کہ یہ سچ بولتا ہے۔ امانت رکھی جائے تو یہ امانت کو کما حق کا خیال رکھتا ہے اور واپس کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو شکر بجا لاتا ہے۔ اگر یہ خوبیاں ہیں تو پھر نیک ہے، تقوی والا ہے۔ اور اگر یہ چیز حاصل نہیں تو پھر ابھی ریاضت کی ضرورت ہے، ابھی کسی صحبت صالح کی ضرورت ہے، کسی مرشد صالح کی صحبت کی ضرورت ہے، کہ دل کی دھلائی ضروری ہے، یہ داغ مٹانے ضروری ہیں، جس کے اندر حب دنیا بھری ہوئی ہے، اس میں زہد آنا ضروری ہے، کہ اپنے پیسے پہ قناعت کرے، دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ اس لیے تو اسلام کہتا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر صبر کیجئے، شکر کیجئے، قناعت کیجئے، اور چاہیے تو اللہ سے مانگیے، نہ یہ کہ دوسرے پر حسد کیجیے کہ اس کو کیوں مل گیا ہے، یہ تو غلط ہو جائے گی بات۔ پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، اللہ رسول کی اطاعت کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے۔ حق تقاتہ وَهُوَ أَن يُعْصَى وَهُوَ أَن يُطَاعَ فَهُوَ لَا يُعْصَى، اطاعت کی جائے، لا يُعْصَى، نافرمانی نہ کی جائے۔ وَهُوَ أَن يُذْكَرَ وَلَا يُنْسَى، ہر وقت اللہ رسول کو یاد کیا جائے، کبھی نہ بھولا جائے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دین کی باتیں تو بہت سنتے ہیں، کچھ یاد رہ جاتی ہیں، کچھ نہیں رہتی، ایک ایسی جامع معنی نصیحت فرما دیجئے جو مجھے یاد بھی رہے اور اس پر عمل کرتا رہوں، مختصر سی کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ انسان کا لعاب بصیرت قلب کے لیے مفید ہوتا ہے، اگر وہ لعاب گھوما پھرا ہو اللہ کی حمد و ثنا میں۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو نا، میں باتیں کر رہا ہوں تو زبان حرکت کرتی ہے اور لعاب حاصل کرتی ہے معدے سے، اور اس لعاب کو جب ذکر کی خوشبو لگ جاتی ہے تو دل کو منور کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ کبھی بھی آپ کی زبان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم عن ذکر اللہ، تمہیں مال و دولت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، کیونکہ یہی چیز اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ تو فرمایا حق تقاتہ وہو ان یطاع فلا یعصى، اللہ رسول کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔
وَهُوَ أَن يُذْكَرَ وَلَا يُنْسَى، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی نہ بھولا جائے۔ اور تیسری شک کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرَ، ہر حال میں اللہ کا شکر، کبھی ناشکری نہ کی جائے۔ جو نعمتیں جو ہیں جو نعمتیں موجود ہیں ان پر شکر لاؤ، اللہ اضافہ کرے گا۔ یہ تو اللہ کا اعلان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ انسان جو ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ بھی آزمائش ہے کہ اس میں بخل، ہرس، لالچ کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے۔ یہ مال کی وجہ سے جھوٹ بھی بول دیتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے بیچتا بھی ہے، دوسرے کی چیز پر قبضہ کر کے تو گواہ بھی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اور اس کے بخل کا علاج نہیں ہوا۔ اخلاق رذیلہ کا علاج تو شریعت کرتی ہے، جسم کا علاج بیمار ہو جائے تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر کر لیتے ہیں، میں پورا نہیں کہہ سکتا ہوں، مرضی اس کی ہے، بعد وہ اتنی دوائیاں کھاتے رہو تو کچھ بھی نہیں۔ جسم کا علاج ممکن ہے کہ اطباء کر لیں، لیکن روح کا علاج کوئی نہیں کر سکتا سوائے شریعت کے۔ روحانیت کا پروان، اس کا عروج، اس کی سیر اللہ رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو جب یہ شخص اللہ رسول کی اطاعت میں آئے گا تو پھر کہے گا میں بھی یہ دینار نہیں لیتا ہوں، تو وہ کہے گا میں بھی یہ نہیں لیتا ہوں۔ بخل کا علاج ہو جائے گا، ہرس کا علاج ہو جائے گا، قناعت آ جائے گی۔ جب انسان کو مقام تقوی نصیب ہوتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا آخرت کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ جب انسان کو مقام تقوی نصیب ہوتا ہے تو دنیا آخرت کی مکمل حقیقت اس کو نظر آ جاتی ہے۔ اس کو اپنے ساتھیوں کے جنازے جو اٹھائے ہیں وہ بھی یاد آ جاتے ہیں، اس کو اپنی گزری ہوئی زندگی بھی یاد آ جاتی ہے کہ میرے ساتھی تو 50-60 سال میں مر گئے، میں بھی جانے والا ہوں۔ مقام تقوی سے فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو جن کی اصلاح نہیں ہوئی، جنہوں نے امام اللہ رسول کو نہیں بنایا، یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر اہل نظر کو یہ اجڑی معلوم ہوتی ہے۔ وہ حقیقت سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی تقریروں میں، وجدت حلاوت الایمان فی اربعۃ اشیاء، میں نے ایمان کی مٹھاس 4 چیزوں میں پائی ہے۔ وجدت حلاوت الایمان فی اربعۃ اشیاء، میں نے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے، مزاج نہ بگڑا ہوا ہو تو، جب مزاج بگڑ جائے نا جی تو پھر تو شاید بھی کڑوا لگتا ہے۔ امام یورپ کو بنایا ہوا ہو تو ایمان کی مٹھاس آئے گی، اللہ رسول کو جب امام بنائے گا، ان کی اطاعت پہ لبیک کہے گا، جہاں ذرا سی غلطی ہوئی توبہ کرے گا، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ فرمایا وجدت حلاوت الایمان فی اربعۃ اشیاء، میں نے 4 چیزوں کے بجا لانے میں ایمان کی مٹھاس محسوس کی۔ کیا؟ فی اداء فرائض اللہ تعالی، الاول فی اداء فرائض اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے جو فرائض عطا کیے گئے، ارکان اسلام وغیرہ، ان کو بجا لانے میں۔ نمبر 2، والثانی فی اجتناب محارم اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے جو ممنوع چیزیں، اللہ رسول کی طرف سے جو ممنوع چیزیں ہیں ان سے بچ جانے میں مٹھاس حاصل کی ہے۔
نمبر 3، فی الامر بالمعروف ابتغاء اللہ تعالی، لوگوں کو امر بالمعروف کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، امر بالمعروف کرنا اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس میں میں نے ایمان کی حلاوت پائی۔ اس وجہ یہ ہے کہ جب دوسرے کے اوپر تنقید ہوگی اور اپنے آپ کو دودھ میں دھلا ہوا پایا جائے گا، باقی سارے غلط، یہ تنقید برائے تخریب ہے، تنقید برائے تعمیر ہو نا جی، تنقید برائے اصلاح ہو۔ اور اس میں وہ آپ نے عربی خطبہ سنتے ہیں نا، امام صاحب جو خطبہ پڑھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اپنے آپ کو شریک کر کے، یہ سنت ہے، خطبہ یہ ہے، اپنے شرور سے، اپنے گناہوں سے بھی اللہ معافی چاہتا ہوں۔ جب ادھر سے بات آئے گی نا، لیکن اب ماحول کیا ہے، خود تو منزہ ہے بندہ، اور جناب بیٹھ جاتے ہیں بڑے بڑے دانشور اور دوسروں کی مٹی کس طرح پلید کرتے ہیں۔ یہ فی ابتغاء اللہ تعالی نہیں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر جب ہو تو بات ادھر سے شروع ہوتی ہے، من شرور انفسنا۔ الثالث فی الامر بالمعروف ابتغاء اللہ تعالی، اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے کو اچھی بات بتانا۔ اور صوفیاء اس میں کیا کہتے ہیں کہ جب کسی کو آپ اچھی بات بتانا چاہتے ہیں نا جی، تو اس سے ایک لمحہ پہلے مراقبہ کر لیجئے، محاسبہ کر لیجئے، جائزہ لے لیجئے اپنا، کہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہوں یا اس کے اس نقص کا درد ہے میرے اندر، اس بندے میں جو کمی ہے وہ اس کو حقیر سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمی دور کر، یا اس کی کمی دور کرانے کے بارے میں مجھے درد ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہے اور پھر اس کو سمجھا رہا ہے، تو پھر یہ ہے ابتغاء اللہ تعالی۔ 3 باتیں۔ چوتھی، فی النہی عن المنکر فی اتقاء غضب اللہ تعالی، میں خود بھی نہی عن المنکر، یعنی منکرات سے خود بھی بچتا ہوں، دوسروں کو بھی کہتا ہوں کہ جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ۔ اس لیے بچ جاؤ کہ اللہ کا غضب سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے غضب سے ڈر لگتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حلاوت ایمان، فرائض کی ادائیگی میں، گناہوں سے بچنے میں، امر بالمعروف کرنے میں، نہی عن المنکر کرنے میں میں نے حلاوت ایمان کو پایا ہے، حلاوت ایمان۔ پھر اس میں اسلام نے درجے بیان کیے کہ کیسے قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا، شروع ادھر سے ہے۔ ہم تبلیغ امریکہ سے شروع کرتے ہیں، تبلیغ تو ادھر سے شروع کرنی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے ماتحت، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ دوسرے ملکوں کو نوازنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے باشندوں کو نوازنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو جن کے ذمہ فرائض ہیں، جو آپ کے ذمہ کفالت جن کی لازم ہے، آپ کا نوکر ہوتا ہے، وہ غریب ہے، بے شک آپ تنخواہ بھی دیتے ہیں، اس کے گھر میں کوئی بیماری ہے، وہ مقروض بھی ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے خیش تو پھر درویش۔ آپ دوسری جگہوں میں تو لنگر تقسیم کر رہے ہیں، آپ کا اپنا ملازم غریب اور مقروض ہے، پہلے اپنے کو۔ شریعت تو صدقات نکالنے کا ثواب بھی کہتی ہے، ساتھ تقسیم کی ترتیب بھی بتاتی ہے، پہلے رشتہ دار ہیں، پہلے اپنے ہیں، پھر اس کے بعد ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ پر ہے۔ ان کی خودداری اور سفید پوشی کو آپ پوچھیں تو صحیح، آپ کی مشکلات کیا ہیں، اور صاف بتا دیں کہ میں صدقے اور خیرات زکوٰۃ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مستحق ہیں تو اچھی بات ہے۔ اپنے جاننے والے، اپنے ماتحت تو اتنے غریب ہیں، اور جناب ہم تو چوکوں پر لنگر تقسیم کرتے ہیں، ذرا اس میں نام ہو جاتا ہے، ادھر کسی کی خدمت کرے تو نام نہیں ہوگا، اللہ محفوظ کرے۔ سب سے بڑے گناہوں میں ریاکاری بڑا گناہ ہے، اور سب سے اونچے نیکیوں میں
خفیہ نیکی سب سے اونچی نیکی ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں بندہ ہوگا نا، جو حدیث میں کہ دائیں ہاتھ دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ریاکاری نہیں کرتا۔ یہ تقویٰ ملتا کیسے ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ جب ادھر دھلائی ہو جائے تو پھر ملتا ہے، صفائی ہو جائے، صفائی استغفار سے ہوتی ہے، توبہ سے ہوتی ہے۔ علامہ رومی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا فکر اگر جامد بود ذکر او کن، فکر اگر جامد بود ذکر او کن، ذکر را بس یار خورشیدی افسردہ کن، تیرا دل منجمد ہے کھلتا نہیں ہے، نیکیوں کی طرف آتا نہیں ہے، جامد ہو چکا ہے تو ذکر او کن، اس اللہ وحدہ لا شریک ذات کا ذکر کر، اس کے حبیب پہ درود و سلام بھیج، پھر تیرے دل کی دھلائی ہو جائے گی، پھر مقام تقویٰ حاصل کرنے میں مشکل نہیں ہوگی، اور گھر بیٹھنے میں، سست رہنے میں، بے بسی کے عالم میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ علامہ کہتے ہیں کفل گرچہ کلیدست اے عزیز، قفل تالا، قفل گرچہ کلیدست اے عزیز، جنبش از دست می خواہن نیز۔ یہ تو سب جانتے ہیں، علامہ رومی کہتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ تالا چابی سے کھلتا ہے، لیکن چابی تالے میں خود نہیں جاتی، ہاتھ کی حرکت بھی ضروری ہوتی ہے۔ قفل گرچہ کلیدست ہے عزیز، تالا چابی سے کھلتا ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اللہ راضی ہوگا تو دل میں جلا پیدا ہوگا، دل کی سیاہی دھلے گی، منور بنے گا۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات مقبوض مبغوض، جہاں جس دل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات بری نظر آتی تھی، آج جب یہ دل بنے گا، اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا میں آئے گا، تو سب سے محبوب چیز اللہ اور اللہ کا رسول نظر آئے گا۔ لیکن مجاہدہ ضروری ہے، دل کی حرکت کو تیز کرنے کے لیے ہاتھ کی حرکت ضروری ہے، پھر مقام تقویٰ ملے گا۔ علامہ مجذوب کہتے ہیں آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ ایک مجاہدے سے گزرنا پڑے گا، مصر سے جا کر مدین میں رہنا پڑے گا، شعیب علیہ السلام کی تربیت میں اللہ کا کلیم گزارا کر رہا ہے۔ تربیت کے لیے اس دل میں قوت ایمانی بھرنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت ضروری ہوگی، پھر مقام تقویٰ نصیب ہوگا۔ یہ ریاضتوں سے گزرے گا، ایک زمانہ ایسا اس نفس پرور پر آتا ہے کہ اس کو اپنا بستر بڑا محبوب نظر آتا ہے، اور ایک زمانہ اسی نفس پرور پر ایسا آتا ہے جب اللہ والا بن چکا ہوتا ہے کہ اس کو رات کی آخری حصے میں اپنا بستر اس کو بڑا برا معلوم ہونے لگتا ہے۔ کبھی تو اس کو اپنا بستر اتنا محبوب لگتا
ہوتا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ اپنے نفس کی پروری میں لگا ہوا تھا۔ اب یہ دور بدلا ہے، اس نے اپنا امام اللہ رسول کو بنایا ہے، یہ دور بدلا ہے۔ اب رات کے آخری شب میں اس کو اللہ کے سامنے قیام میں سرور نظر آتا ہے، یہ مقام تقویٰ ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ دنیا ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، میرے مسائل حل نہیں ہوتے، میری گھر کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی، میری دکانداری صحیح نہیں ہے، میری اولاد پرواز کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، بیوی بھی ناک چڑھا کے پیش آتی ہے، ساری زندگی میری تو کچھ خواب و خیال والی نظر آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہاری جتنی پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، مسائل پھنسے ہوئے ہیں، کئی مشکلوں میں ہو، گناہوں کے انبار ہیں تمہارے پاس، تو آؤ تقوی کی زندگی میں رزق کی فراوانی عطا کروں گا، اور وہاں سے دوں گا رزق جہاں سے تمہیں وام و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جس کو مقام تقویٰ نصیب ہوگا، فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم اس کے لیے آسانیوں کے راستے مہیا کر دیں گے، مشکلوں سے نکلنے کے راستے خود عطا کر دیں گے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ارے تم تو دنیا میں رہتے ہو، بحر و بر میں، اپنے گھروں میں رہتے ہو، فضاؤں میں، جب دنیا ہمیں مچھلی کے پیٹ میں یاد کرتے ہیں تو ہم مچھلی کو بھی حکم دے دیتے ہیں جاؤ کنارے پہ لگ جاؤ، اور اللہ اپنی شان سے پھر یوں فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لولا، اگر یہ یونس ہمیں یاد نہ کرتا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، تو پھر ہماری مشیت یہ تھی کہ قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، لیکن جب ہمیں پکارا تو ہماری رحمت بھی مچل گئی۔ ہم ہر طرح کا نظام کر سکتے ہیں، قادر مطلق جو ہیں، ہم نے ہی مچھلی کو حکم دیا تھا ہماری امانت کو سنبھال کر رکھنا، اور پھر ہم نے حکم دیا جاؤ کنارے پہ پہنچا دیجئے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جس نے تقوی کی زندگی اختیار کی، گناہوں سے بچتا رہا، نیکیاں بجا لاتا رہا، اس کے لیے آسانیاں مہیا کریں گے، اور رزق کی تنگی وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی والے کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کا واب و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ متقی شخص کے لیے ہر راستہ آسان بنا دیا جائے گا۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، متقی کے سابقہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور خوب اجر سے اس کو نوازیں گے۔ کام تو ایک کرنے کا ہے اور انعام 5 ہیں اس پر، اور انہی 5 چیزوں میں ہی انسان پھر رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، کبھی رزق کی تنگی ہوتی ہے، کبھی گھر بار اہل و احباب کے لحاظ سے پریشان ہوتا ہے، کبھی گناہوں کے انبار اپنے یاد آتے ہیں۔ فرمایا متقی بن جاؤ، یہ سب کچھ مل جائے گا۔ متقی کے درجے، پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے اعمال صالحہ بجا لانا،
کبائر سے بچنا یہ پہلا درجہ ہے. اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے نہیں بچ رہا یا ارکان اسلام میں سے کسی رکن میں ڈنڈی مارتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ارکان اسلام میں سے کسی رکن کو ادا نہیں کرتا, گناہ کبیرہ ہے. اور جو گناہ کبیرہ ہیں وہ تو ہیں مقام تقوی, پہلا درجہ تقوی کا, اعمال صالحہ کو بجا لانا, گناہوں سے بچنا ہے. یہ عوام کا طبقہ ہے, عوام کا تقوی ہے, پہلا طبقہ ہے, پہلا درجہ ہے. اس کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ پہلے درجے سے پیچھے تو اور زیرو ہوتا ہے. پھر دوسرا درجہ نیک لوگوں کا تقوی ہوتا ہے. نیک لوگوں کا لا یعنی چیزوں کو, شک اور تردد والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, نیکیاں بجا لاتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, اور ساتھ ساتھ شک شبہ والی چیز سے بھی دور رہتے ہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, ترمذی کی حدیث. خوبصورت اسلام اس شخص کے پاس ہے جو لا یعنی چیز سے بچتا رہتا ہے. لا یعنی چیز کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, فضول ٹائم گزاری ہو رہی ہے. یہ دنیا ٹائم گزارنے کے لیے نہیں ہے, یہ امتحان گاہ ہے. نیک لوگوں کا تقوی پہلا, عوام کا تقوی اعمال صالحہ کو بجا لانا, گناہوں سے بچنا. نمبر 2 نیک لوگوں کا تقوی اعمال صالحہ بجا لانا, گناہوں سے بچنا, اور شک تردد مکروہات سے بھی بچنا. یہ 2 باتیں. دوسرا درجہ. تیسرا درجہ متقی لوگوں کا تقوی ہے. وہ نیکیاں بھی بجا لاتے ہیں, گناہوں سے بھی بچتے ہیں, شک شبہ سے بھی بچتے ہیں. یہ اس چیز سے بھی بچتے ہیں کہ جو چیز کل کبھی آئندہ گناہ کے اندر مبتلا کرنے کے سبب بن جائے گا, یہ پہلے سے ہی اس سے بچتے ہیں. ایسی مجلس سے بچتے ہیں, ایسے راستے سے بچتے ہیں, ایسے لباس سے بچتے ہیں, ایسے کھانے سے بچتے ہیں کہ بے شک یہ مباح اور حلال ہے, لیکن کل جا کر یہ, اور اس پر صوفیاء کی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ایک اچھا لباس پہنا اور لباس میں خیال آ گیا, دوسرے دن لباس ہی نہیں پہنا, کہ نماز میں لباس کی طرف توجہ ہو گئی وغیرہ. یہ متقی لوگوں کا تقوی ہے. ایک اونچے لوگوں کا تقوی ہے, اس کو کہتے ہیں صدیقین کا تقوی. صدیقین تو یہ سارے کام بجا لاتے ہیں, نیکیاں بھی بجا لاتے ہیں, گناہوں سے بھی بچتے ہیں, شک شبہ سے بھی بچتے ہیں, اور وہ چیز جو گناہ کا سبب بنتی ہے اس سبب سے ہی پہلے ہی بچ جاتے ہیں, دور رہتے ہیں. اگلا مرحلہ یہ ہے ان کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے کہ ان کو اللہ ہر وقت نظر آتا ہے. حدیث جبرائیل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مل احسان, مل احسان, اے نبی احسان کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت اس انداز میں کیجئے کہ تم اللہ کو خود دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر یہ مقام حاصل نہیں کہ تمہیں اللہ نظر آئے, تو یہ دوسرا مقام ضروری ہے کہ جہاں بھی ہو, جس جگہ بھی ہو, تمہارا یہ ایمان تمہیں دستک دیتا رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ صدیقین کا درجہ ہے, اونچا درجہ ہے مقام صدیق کا. بات یہ ہے دوستو, یہ سب درجے اس انسان کے لیے ہیں تقوی کے. کوئی ایسا درجہ نہیں کہ یہ انسان, یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ درجہ حاصل نہ کر سکے. لیکن کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی سوائے ہمت اور فکر اور مجاہدے کے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.